الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ آج لدھیانہ کی اس تاریخی جامع مسجد کی چھاؤں میں جامعہ حبیبیہ دارالعلوم لدھیانہ کے 13 طلبہ کرام جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی کی گئی ہے۔ دستار بندیوں کے جلسے پورے ملک میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں جلسے منعقد ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ لاکھوں حفاظ کرام ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک حفظ کر کے مصلی پر سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا بار بار شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ جس درخت کا یہ پھل ہیں وہ ایسے دور میں لگایا گیا جب طوفان اپنے عروج پر تھا، ایسے دور میں یہ پودا لگایا گیا جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی اس روئے زمین سے دوبارہ کوئی اللہ کا قرآن حفظ کر کے مصلی کی زینت بن سکے گا۔ تو یہ جو مدرسہ والد مرحوم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، جس کے کئی سو حفاظ آج پورے پنجاب میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو اکثر میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت بھی ہے کہ ایسے دور میں دین کے ان حفاظ کو تیار کیا جب یہ سوچنا بھی رواں نہیں تھا کہ اس روئے زمین پر دوبارہ کوئی حافظ جو ہے وہ بن سکے گا۔ تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ 1450 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے، اسلام کی 1450 سال کی تاریخ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو عزت دلوانے کے لیے، دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ عطا کرنے کے لیے، دنیا بھر کی بیٹیوں کو ان کا مقام دلوانے کے لیے، دنیا بھر کے ماں باپ کو ان کا احترام دلوانے کے لیے، اور دنیا بھر کے مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے، اور دنیا بھر کے ظالموں کو ان کا جواب دینے کے لیے، جب پہلے دن محمد الرسول اللہ نے مکہ کی روئے زمین سے اعلان کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس پہلے دن ابو جہل ہمارے خلاف تھا، عتبہ ہمارے خلاف تھا، امیہ ہمارے خلاف تھا، عبداللہ بن جدان ہمارے خلاف تھا، ابو لہب ہمارے خلاف تھا، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ہمارے خلاف تھی، برطانیہ کا تخت ہمارے خلاف تھا، ملک کی بڑی بڑی حکومتیں ہمارے خلاف تھی، لیکن دنیا والوں گواہ بن جاؤ، یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، محمد رسول اللہ نے جس دن پہلا قدم اٹھایا تھا اس دن سے لے کے آج تک روزانہ
زمین پر اللہ اکبر کی صدائیں پوری کائنات میں بلند ہوتی ہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میں ان کو کہا کرتا ہوں جو ایمان والے ہونے کے باوجود خوف محسوس کرتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ اس دین نے دنیا کو عزتیں بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ پوری دنیا کی طاقتیں کل بھی دین اسلام کی مخالف تھی، آج بھی دین اسلام کی مخالف ہیں، لیکن کل بھی دین سب سے آگے تھا، آج بھی دین سب سے آگے ہے۔ ہماری رگو پیٹ میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں زندہ ہیں۔ ہمارا ساری قوم، ہم زندہ نبی کی امت ہیں۔ ہماری رگوں میں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق معجزن ہے۔ دنیا کی اشیاء، دنیا کی طاقتیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی کہ یہ جو عشق ہے کس انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ عشق اس انتہا پر ہے کہ اگر پورا خون نچوڑ بھی لیا جائے تو بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ سب اسی شہر میں رہتے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے چھوٹے ہیں، ہم لوگ اکثر جمعے کو اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کی رات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ دنیا کی پہلے پہلوان کے ساتھ نعرہ لگا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے ابا کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عطا فرمائے اور لیکن انہوں نے اتنے جذبے سے اس وقت نظم سنائی ختم نبوت زندہ باد، تو والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آپ سب کو زندہ باد کروا رہا تھا، تو اس کی نظم سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ اپنی تلوار جو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ اس کو وہاں ہدیہ کر کے آئے ماشاءاللہ تعالی۔ سبحان تو اللہ۔ وہ آج یہ تشریف لائے ہیں بڑی مدتوں کے بعد، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھی معاف کر دو معاف کر دو۔ میرے بھائی جس سے معافی مانگنی اس سے تو مانگ ہی نہیں رہے۔ مطلب گھر میں جن کا دل دکھایا ہے، گھر میں جن کا دل دکھایا ان سے تو معافی مانگ ہی نہیں رہے۔ ماں باپ سے اگر ناراض ہیں تو، کسی بھائی سے، کسی پڑوسی سے۔ آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے شب برات، برات کا مطلب رہا کر دینا۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قبیلہ بنو کلب کی بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں لاکھوں بکریاں پالتے تھے، فرمایا ان کے جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ اس رات کو مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو میں اور آپ ہمارے لیے اچھا مناسب بات تو یہی ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ کیا کریں جی؟ وہ کتاب کھولتے ہیں یا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں بھی فلاں بیان کرنا ہے، تو بھائی توبہ پہ بیان کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ تو بزرگ فرماتے تھے بیٹا پہلے خود توبہ کرو، پہلے خود توبہ کر لو، تاکہ ہر بندے کا دل تو اس کے چور کو جانتا ہے نا۔ اثر بھی تبھی ہوگا جب تک بذات خود بندہ، اچھا توبہ بھی کیسی؟ جو صبح کو اثر انداز ہو جائے، اثر انداز ہو جائے، جو ساری رات توبہ جاگتی رہی، میں رو رو کے دعائیں کروں، آپ بھی رو رو کے آمین کہتے رہو، اور صبح جاتی دکاندار پہ جو گاہک آئے اس کو 2000 کی چپت لگا دو، کون سی توبہ میرے بھائی؟ صبح اٹھتے ہی کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے تاک کے دیکھے، پھر کون سی توبہ؟ صبح اٹھتے ہی کسی کو گالی دے، پھر کون سی توبہ؟
توبہ وہ جو آپ کو پابند کرے، جو آپ کو پابند کرے اس بات کا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کس سے کیا ہے بھائی؟ اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں دین اتنی تیزی سے سب سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ جو بندہ ایمان والا اللہ سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے، اور بندہ بھی سنا وہی ہوتا ہے جی۔ منافق کی علامتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ کہاں گئی؟ آئیے، کوئی کسی کو فون کرتا ہے وہ کہاں؟ فیلڈ گنج کھڑا ہوں۔ زبردستی جھوٹ بول رہے ہیں بلا وجہ۔ اس کی سکرین کو کم دیکھا کرو، اور سارے دنیا کے اچھے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور سارے دنیا کے اچھے دانشوروں کو، تو کیا منافق جب بولتا ہے تو اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھی ہم جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ کیسے جھوٹ؟ یہ جو درزی ہیں، میڈم آ گئی، ہاں جی کپڑے کے اندر کل مل جائے، پتا ہے کہ اس کو کل نہیں دینے، پتا ہے کہ نہیں دوں گا۔ کوئی مشین ٹھیک کرانے آ گیا، کوئی سامان لینا آ گیا کہ کل لے جائیے جی، اور گھر والے دکاندار نوکر پوچھتے ہیں باؤ جی یہ تو کل تک تیار نہیں ہونی، کہنا اگلے نے ٹرکایا ہی ہے۔ رہتے ہیں گھر میں بھی پریشان، رشتہ داری میں بھی پریشان، معاشرے میں بھی پریشان، اور جھوٹ کی بنا پر ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتے ہیں، پھر کسی اپنے بڑے سے ڈانٹ کھاتے ہیں۔ تو پہلے بات تو اطمینان سے دیکھ لیں کہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، تاکہ منافق کی علامت۔ دوسرا، جب کسی سے وعدہ کریں تو پورا کر دیں۔ کسی سے پیسے پکڑ لیے، 1 مہینے بعد دے دوں گا، 1 مہینے بعد وعدہ یاد نہیں، پھر 2 مہینے بعد دے دوں گا، 3 مہینے بعد دے دوں گا۔ کسی سے وعدہ کر لیا کہ فلاں سامان تمہیں پہنچا دوں گا، اب نیت میں فطور آ گیا۔ کسی سے کیا؟ اپنے آپ سے۔ جس طرح کوئی مانگنے کے لیے آیا، میں خود آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر کوئی صاحب آئے اور میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو اتنے پیسے دے دوں، پھر اگر دماغ میں شیطان بات ڈالتا ہے وہ یار اتنے کیوں دینے، اس کو کون سا پتا ہے کہ اتنے دینے ہیں، تو اکثر دل کہتا ہے کہ اپنے سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وعدہ کریں تو، اور اب امانت کی بات آ جائیے۔ اب آپ کہیں گے آج کل تو امانت ہوتی نہیں، پہلے ہوتی تھی، لوگ پیسے رکھ کے جاتے تھے، اب تو پے ٹی ایم پہ ہے، اب تو سارا کچھ بینک میں پڑا ہے۔ امانت میں خیانت؟ میرے بھائی تیرے دوست نے امانت رکھی تیرے پاس کہ میری فلاں سے بات چیت ہے، رشتہ کرنا ہے، تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، تو سارے محلے میں ڈنڈورا پیٹتا پھرتا ہے۔ تو کوشش کریں آج کی رات، وقت بہت ہو گیا ہے، آج کی رات کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ پر قائم رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے قائم۔ ایک بات اکثر لوگوں کو کہا کرتے ہیں ہم، آپ بھی شاید آپ کو یاد ہو، دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں۔ اسلام کی فوٹو دیکھی آپ لوگوں نے؟ ارے اسلام دین کی فوٹو دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نہیں؟ نیٹ پہ مت ڈھونڈنے لگنا ہے اسلام کی فوٹو کہاں ہے، جس طرح سرچ مارنے لگتے ہو فلاں نما گانا آیا کتنے ہے بھائی۔ اپنی فوٹو کھینچو، جس کو سیلفی بولتے ہیں، اس کو سامنے رکھو، یہی اسلام ہے۔ کیونکہ ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، جینی بھائی، جتنے غیر مسلم بھائی ہیں پوری دنیا میں، صرف بھارت میں ہی نہیں، ان کو تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں نا۔ تو یہ والی جو فوٹو ہے یہ سچ بولتی ہے تو بولیں گے اسلام سچا ہے۔ یہ والی فوٹو اگر ایمانت دار ہے تو ان کے نزدیک اسلام ایماندار ہے۔ اس والی فوٹو کی آنکھوں میں اگر شرم و حیا ہے تو ان کے نزدیک اسلام میں شرم و حیا ہے۔
صرف مولوی اسلام کی تصویر نہیں ہے. عبد الرحمن جس کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے نزدیک وہی اسلام ہے. محمد جنید جس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اس کے نزدیک وہی اسلام ہے. محمد شفیع جس کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس غیر مسلم کے نزدیک وہی اسلام ہے. اور بندہ قیامت والے دن پہلے تو اللہ کے آگے پیش ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگ جب قیامت آئے گی، دا ڈے آف ججمنٹ جس کو بولتے ہیں، جب حساب کا دن آئے گا ساری دنیا کے لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی دو پیشیاں ہونی، باقی سب کی ایک، ہماری دو ہونی ہے. پہلے اللہ کے آگے، پھر رسول اللہ کے حوض کوثر کے اوپر. اب اگر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے ہوں گے، اگر پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہوگی، ان کا کہنا مانا ہوگا، ان کی طرح شکل ہوگی، ان کی طرح چلنا پھرنا، ان کی طرح بولنا، ان کی طرح کھانا پینا، ان کی طرح معاملات کرنے، تب تو وہاں پاس ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوئی تو فرشتے دھکا مار کے پیچھے. تو آج کی رات ایسے کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کر لیں کہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ والی داڑھی اپنے چہرے پہ سجانی ہے. جو داڑھی منڈے ہیں ان میں سے بتاؤ کتنے بھائی؟ ایک بات سنو، جیسے مرضی رہ لو، جن کے نزدیک آپ غیر مسلموں کے نزدیک اگر کوئی آپ کو کچھ کہے گا تو چاہے داڑھی والا بھی ہو چاہے نہ داڑھی والا بھی، ہاں؟ تو کتنے ساتھی ہیں بھائی پکی باشرہ داڑھی رکھنے کے لیے؟ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وہ بندہ ہاتھ نہ کھڑا کرنا جس نے وعدہ توڑنا ہو. ہاں پکے لوگ انشاءاللہ تعالی رکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پردھان ہمارے پہلوان بھائی کی طرح رکھنی انشاءاللہ تعالی. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر یہاں مسجد میں ہی ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ، سن 1958 میں اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو جو کوئی بھی نیا پنجاب میں آتا تھا، باہر سے ویریفیکیشن ہوتی تھی، تو کشمیر سے کوئی میاں بیوی آئے تو ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو 751 ہو گئی یہاں 2 نمبر ڈویژن میں. یہ آپ کو 60 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ہم سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائی تھی، جیسا آپ اب دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ، جبکہ اس دور میں مسلمان نہیں تھے. تو تھانے دار کو کہا کہ بھائی چھوڑ دو، تو اس نے کہا مولانا صاحب FIR ہو چکی ہے، اس کی ضمانت بھرنی پڑے گی. کیا بھرنی پڑے گی؟ ضمانت. تو جب ضمانت بھرنے کے لیے کچہری میں وکیل کو بولا تو جب تک کاغذات تیار ہوئے، اب یہ کام کل کو، تو فرمایا کوئی اور راستہ نہیں ہے، عورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رات کو تھانے میں نہ گزارا جائے. تو وکیل نے کہا جی میں تو جج صاحب کے چیمبر میں نہیں جا سکتا. ہو گئے جہاں سے جج صاحب نے نکل کے کار میں بیٹھنا. اب جج صاحب باہر نکلے، پوچھا مفتی صاحب آپ کیسے آ گئے؟ اور فرمایا ایسے ایک بات ہے، یہ خاتون ہے، اس کی ضمانت پہ دستخط کرانے آپ کی عدالت میں آئے تھے، آپ اٹھ گئے. تو جج صاحب نے فائل پکڑی اور بڑی نشانی، کیا سمجھے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے کو اپنائیں، ہر جذبے کے ساتھ اگر ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد بھی ہے، عزت بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، ہمارے گمان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. کس کے ساتھ ہے اللہ؟ اگر کوئی ریڈی لگانے والا، لکھ لو یہ بات، آج ارادہ کر لے کہ میں نے 10 کروڑ کا بزنس کھڑا کرنا ہے. بندہ غریب تو پیدا ہو سکتا ہے، غریب مر نہیں سکتا. غریب صرف وہی مرے گا جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، ورنہ اللہ کا حکم ہے کہ 98% کمائی کاروباریوں کے لیے رکھ دی ہے. اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ بڑا امپائر کھڑا کرنا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی اور اس محنت کے اندر رنگ لگ جائے گا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کے 2-3 نعرے لگا لیجئے. والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی
یہ ان عادات میں سے ہے. انہوں نے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو بچپن میں ہی، سارے پنجاب والوں کو ہی ماشاءاللہ ان میں یہ جذبہ عطا کیا کہ جس حال میں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. تو میرے ساتھ مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم لوگ جس مرضی حالات میں رہیں لیکن تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور قادیانی جتنی مرضی شرارتیں کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی مسلمان کو مرتد بنا سکے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کے اور دل کی گہرائی سے، اور خاص کر جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی، اور آپ میں سے جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ اور پیچھے والوں کو ہم دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. دعا بھی کرنی ہے، جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیے انشاءاللہ تعالی. بیٹھ جائیے جو حضرات بیٹھ سکتے ہیں. ارے دوسروں کو مت کہو. ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا، محرم شریف میں تھے مکہ مکرمہ میں، اپنے ورگے انڈیا والے ہونے جماعت کھڑی ہوئی، وہ دوجہ نو کہن دے اگے ہو جاؤ اگے. پیچھے سے ایک عربی آیا کہتا تو خود نہیں چلا جاتا. میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. وہ دوسروں کہہ رہا آگے ہو جائے، وہ خود آیا کہتا تم خود نہیں جا سکتے. تو یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں میں خود ہی بیٹھ جائیں گے. نعرہ تکبیر! وہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کو ہم ایشور کہتے ہیں. پنجابی جنہوں اکال پرکھ کہنے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے، پورے عالم کا پالنہار ہے، صرف ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا نام پسند فرمایا سورہ فاتحہ میں. تو اس رب کی ثنا کرنی ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دین اسلام! دین اسلام! ختم نبوت! ختم نبوت! فتنہ قادیانیت! فتنہ قادیانیت! فتنہ قادیانیت! مصطفیٰ کے ہم سفر! زور سے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر! مصطفیٰ کے ہم سفر! مصطفیٰ کے ہم سفر! مصطفیٰ کے ہم سفر! گلی گلی ڈگر ڈگر! زور سے کہنا ہے عمر 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 عمر! گلی گلی ڈگر ڈگر! گلی گلی ڈگر ڈگر! نعرہ تکبیر! دعا کر لیجئے، بہت مختصر سی دعا. تمام حضرات پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لیجئے پہلے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں،
اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ جی پتے پتے کے ذرے ذرے کے مالک اور خالق آپ ہیں۔ اللہ جی دن کو روشنی آپ نے عطا فرمائی، اللہ جی رات کو تابندگی آپ نے عطا فرمائی۔ اللہ جی تمام کائنات کے خالق آپ ہیں، الہ العالمین ہر شے سے خبردار آپ ہیں۔ الہ العالمین پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، جن ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یا اللہ سب کے پالنہار آپ ہیں۔ یا اللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یا اللہ صرف آپ ہی کے لیے ہیں۔ الہ العالمین تمام تعریفیں آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ جی تمام طرح کی صفات آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ جی تمام طرح کی خوبیاں آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ جی آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، اللہ جی آج کی شب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ جی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ جی رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ جی پوری دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جی پوری دنیا میں جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ جی جتنے پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جی جتنے دکھ درد میں ہیں ان کے دکھ درد کو دور فرما۔ جن کے اولاد نافرمان ہیں فرما برداری عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے دلوں کے اندر کدورت ہے ان کے دلوں میں محبت عطا فرما۔ اللہ جی جن کے دلوں میں حسد ہے اللہ جی ان کے دل سے حسد کو دور فرما دے۔ اللہ جی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ الہ العالمین ہر بشر کے اوپر اپنا فضل فرما۔ اللہ جی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جی جن کے اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی ان کو فرما برداری عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی ان کو احترام کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل ایمان کے دلوں میں سے بزدلی کو دور فرما۔ الہ العالمین بزدلی سے اپنی پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین عزم ہمت اور جرت استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم کے ساتھ الہ العالمین آپس میں اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے تیرے بندے ہیں، الہ العالمین تجھ سے آج کی رات مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اور یا اللہ ہمارے جو بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان سب کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ جی ان سب کی قبروں کو نور عطا فرمائیں۔ الہ العالمین سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ جی رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ جی درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ الہ العالمین ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ دعاؤں میں شریک ہیں الہ العالمین سب کے سب ہم گنہگار بندے ہیں۔ یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مولا کریم بلا شبہ آپ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، بلا شبہ آپ نے صحت عطا فرمائی ہے، بلا شبہ آپ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جی ہم سب کو معافی مانگنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ جی استغفار کرنے والوں میں شامل فرما، گناہوں سے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اور یا اللہ توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے تیرے بندے ہیں۔ اے مولا کریم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں یا اللہ سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے۔ اے مولا کریم ہم تو ایسے نہیں ہیں جو آپ سے مانگ سکیں، ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں کہ آپ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ یا اللہ بیت اللہ میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ بھی گنہگار ہیں، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہم سراپا گنہگار ہیں۔ لیکن مولا کریم ہم جانتے ہیں تو معاف کرنے والا ہے، اور مولا کریم آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ آج کی رات ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ وہ جو گناہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ان سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جو دن کے اجالے میں ہوئے ان سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جو دل کے
नापाक इरादों में हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह जो इन आँखों से हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं, जो इन हाथों से हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह आप माफ़ फरमाने वाले हैं। या अल्लाह आपके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है, आपके अलावा कोई दर नहीं है। या अल्लाह आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया का कुफ्र हमारा मुखालिफ है अल्लाह जी, जबकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है अल्लाह जी, किसी से हमने कोई ज़्यादती नहीं की है, लेकिन मौला करीम उनको ये नाराज़गी है कि हम ये कहते हैं कि तू हमारा रब है, हम अल्लाह के बंदे हैं। या अल्लाह वो पूरी दुनिया की ताकतें मिल के हमारी गर्दन को झुकाना चाहती हैं, और या अल्लाह तो गवाह है। या अल्लाह 1450 साल में अल्लाह जी तमाम अहले ईमान ने जब भी कभी अपना सर झुकाया तो आपके आगे झुकाया है अल्लाह जी, उसके अलावा सर कटाया है, कभी किसी ताकत के आगे सर झुकाया नहीं है अल्लाह जी। हमने आपके अलावा कभी किसी को तस्लीम, आपके अलावा कभी किसी से मांगा नहीं, किसी के दरवाजे पर नहीं गए, आपके अलावा किसी को अपना दुख नहीं सुनाया, आपके अलावा किसी और के आगे झोली नहीं फैलाई है अल्लाह जी। आप भी हमें किसी और के आगे मोहताज न बनने दीजिएगा, अपने अलावा किसी और के आगे सरनगू न होने दीजिएगा अल्लाह जी, अपने अलावा किसी और के आगे जलील न होने दीजिएगा अल्लाह जी। हम आपकी चौखट के भिखारी हैं या अल्लाह, आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, और मौला करीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं। या अल्लाह हमारे अमाल को न देखिए, अपने महबूब की शान को देखिए अल्लाह जी, हमारे किरदार को न देखिए, हम जिस नबी की उम्मत में से हैं उसके ताजे खत्म नबूवत को देखिए अल्लाह जी। आज की रात हमारी मग़फ़िरत का फैसला फरमाए अल्लाह जी, हमारी मग़फ़िरत का फैसला फरमाए, हमारी सच्ची तौबा का फैसला फरमाए अल्लाह जी, हमारी सच्ची तौबा का फैसला फरमाए अल्लाह जी। जब मौत आए तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अता फरमाए अल्लाह जी, ऐसा ना हो कि मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो अल्लाह जी। जिंदगी तो जैसे कैसे गुजर जाएगी, लेकिन मौला करीम अगर मौत के वक्त आपका नाम नसीब ना हुआ, अगर मौत के वक्त आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नसीब ना हुआ, अगर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद उस वक्त ना आई अल्लाह जी, अगर उस वक्त आपका नाम ना जुबान पे जारी हुआ तो अल्लाह जी हमारा कौन पुरसान हाल होगा अल्लाह जी। हमें मुनकिर नकीर के हवाले न कीजिए अल्लाह जी, हमें अपनी रहमत से अपनी रहमत की चादर में ढांप लीजिए अल्लाह जी। बिलाशुबा आपने हमारे ज़िम्मे दीन का काम लगाया है, लेकिन मौला करीम जब हम अपने अमाल को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं अल्लाह जी, आज तक कोई ऐसा अमल नहीं है जो काबिल कबूल हो जाए अल्लाह जी। कोई ऐसी खिदमत ही नहीं की जो आपकी रसूल या अल्लाह कबूल हो जाए, कोई ऐसी काम ही नहीं किया जो नबी अलैहिस्सलाम को पसंद हो जाए। अगर कोई आसरा है तो काली कमली वाले की या अल्लाह सदके का आसरा है, अगर कुछ उम्मीद है तो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की उम्मीद है अल्लाह जी। हमें मायूस ना फरमाइएगा अल्लाह जी, हमें मायूस ना फरमाइएगा। पूरी दुनिया के लोग जो मर्जी कहते रहे, आप गवाह हैं, हमने इस रुए ज़मीन पर पैदा होकर इस रुए ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह जी जब भी पुकारा है आपको पुकारा है, और मौला करीम हमने अपने मुल्क से मोहब्बत की है, अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और या अल्लाह अपने मुल्क से खुददारी की है। या अल्लाह मुनाफिक कुछ कह दे, दुश्मन कुछ कह दे, इसी रुए ज़मीन पर दफन हो के आपके हुजूर पेश होंगे, और मौला करीम जब तक जिंदा हैं आपके परचम को सर बुलंद रखेंगे। या अल्लाह आप हमारी नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दें अल्लाह जी, हमारी नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दें, हमारी नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दें, हमारी नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दें। या अल्लाह ये जिस मस्जिद की छाँव में बैठे मौला करीम पूरे पंजाब से, या अल्लाह इस मस्जिद की तवासत से आपके हजारों घरों की तामीर हुई। या अल्लाह बेशुमार लोग दीन की तरफ आए हैं, मौला करीम हम इसकी पासबानी का हक नहीं अदा कर पाते, बिलाशुबा आपने इसके जरिए बड़ी इज्जत अता फरमाई। अल्लाह हमारी ये दुआ है कि दुनिया में मौला
کریم چاہے ہمارے آنے والی نسلیں بھی نہ ہو، یا اللہ آپ کے آمد تک یہاں سے اللہ اکبر کے فیصلوں کا اعلان کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بعد بھی یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہے۔ یا اللہ ہمارے بعد بھی یہاں پہ حافظ قرآن بنتے رہے۔ یا اللہ ہمارے بعد بھی یہاں اس مسجد سے آگے مساجد کی تعمیر ہوتی رہے۔ الہ العالمین ہمارے بعد بھی پرچم اسلام اس کی چوٹیوں پر اسی طرح لہراتا رہے۔ اے مولا کریم ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ تحریک ختم نبوت، یا اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں سوائے تیری مدد کے کچھ نہیں ہوتا۔ اے مولا کریم سوائے آپ کی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ اب تک جو روئے زمین پر عزت سے چلتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ یا اللہ آپ نے تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا کریم طاقت اور قوت دیجئے تاکہ ختم نبوت کا پرچم ہر ایک مسلمان کے گھر کے اوپر لگا سکے۔ الہ اللہ یا اللہ ہمارے ساتھیوں پر اپنا کرم فرما دیجئے، اور یا اللہ نیک اور ساتھی عطا فرما دیجئے۔ اور مولا کریم آج کی رات اس مسجد کے سامنے اندر باہر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کہیں نہ کہیں جا کے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میرا بھی کچھ بن جائے۔ یا اللہ میں اور میرے جتنے ساتھی، جتنے ایمان والے بھائی، جتنے دوست، جتنے بڑے، جتنے چھوٹے، جتنے عالم حافظ، یا اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ جی دوسروں کے لیے تو دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ جی ہم سب سے محبت کا فیصلہ فرما، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا فیصلہ فرما۔ اللہ جی ہم پر کرم فرما دیجئے، ہماری یا اللہ وہ تمام حاجتیں جو آپ جانتے ہیں۔ مولا کریم آپ جانتے ہیں کہ کبھی آپ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں لایا، اور آپ کے علاوہ کبھی کسی سے کچھ مولا کریم جس حال میں آپ رکھیں گے اور جس حال میں آپ نے رکھا اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اور مولا کریم آپ سے بہترین امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ اے مولا کریم ہم سب کے اوپر بھی اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ جتنے پورے لدھیانہ میں لوگ رہتے ہیں، جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میں برکت عطا فرمائے، پورے بھارت پر اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ پورے دے مولا کریم یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں، اور دعا مانگنے کا سلیقہ تو نہیں ہے کہ مانگنی کیسی چاہیے، اور مولا کریم لیکن آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وصلی اللہ تعالی